بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسعادة الأتقياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. گزشتہ جمعے میں اسی سورت کی تلاوت کی گئی تھی اور وقت کی اہمیت، عمر کی، زندگی کی، مہلت حیات کی اہمیت کتنی ہے اور ہم کس طریقے سے اس کو ضائع کر رہے ہیں، پانی کی طرح بہا رہے ہیں. اس پر کچھ گفتگو کی گئی، مذاکرہ ہوا. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمام انسان یقیناً گھاٹے میں ہے، خسارے میں. خسارہ سب سمجھتے ہیں، اپنے راس المال کے گھٹ جانے اور لٹ جانے کو کہتے ہیں. وہ پونجی جو آپ کے کاروبار کے لیے ہے، وہ جمع خزانہ جو آپ نے مشکل وقتوں کے لیے اٹھا کے رکھا ہے، اگر اس کا گھاٹا ہو جائے، نقصان ہو جائے، لٹ جائے، چوری ہو جائے تو اس کو خسران کہتے ہیں. یہ نقصان، خسران اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں. خسارہ تو ہر بیوپاری کاروبار جانتا ہے، خسارہ کس کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمام انسان خسارے میں ہیں، چاہے وہ تاجر ہوں یا نہ ہو، کیونکہ ہر انسان اس دنیا میں ایک حیثیت سے تاجر ہے اور قرآن نے بھی اس کو تاجر کہا ہے. اچھی تجارت کے ساتھ بھی منسوب کیا ہے، نقصان والی تجارت کے ساتھ بھی منسوب کیا ہے. منافقین کے بارے میں فرمایا کہ ما ربحت تجارتہ، ان کی تجارت سود مند نہیں ہوئی، نقصان میں رہے، گھاٹے میں رہے. اور مومنین کے لیے فرمایا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تم لوگوں کو اس تجارت سے باخبر کروں جو تم کو عذاب علیم سے نجات کا نفع دے گی. ہر تجارت دو کوڑیوں کا نفع دیتی ہے. ایک تجارت اللہ فرما رہے ہیں عذاب علیم سے نجات کا نفع دے گی، تنجیکم من عذاب علیم. وہ تجارت کیا ہے؟ اللہ رسول پر ایمان لانا اور اچھی زندگی گزارنا، جیسی زندگی نبیوں نے گزارنے کے لیے ہمیں دی ہے ایسی زندگی گزارنا. یہ تجارت ہے. تو چونکہ ہر انسان آخرت کا تاجر ہے اور اپنے عمل سے یا نفع کما رہا ہے یا خسران اور خسارے نقصان میں جا رہا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا جو لوگ اپنی آخرت کی تجارت میں نقصان میں ہیں، خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، وہ لوگ وہ ہیں جو ایمان سے دور ہے، اعمال سے دور ہے. ان الانسان لفی خسر، نشاندہی فرمائی. تمام انسانوں کا ذکر فرمایا. بعض انسان کم خسارے میں ہیں، بعض انسان زیادہ خسارے میں. کوئی تو راس المال ہی کھو دیا ہے، پوری پونجی سے محروم ہو گیا ہے، وہ بے ایمان ہے جو کفر پہ قائم رہا، شرک پہ قائم رہا، اسی پہ مر گیا. وہ ٹوٹل خسارے میں ہیں، ایک دم لاس میں. اور اس کے برخلاف مومنین ہیں تو مومنین میں صالحین بھی ہے، فاجرین فاسقین بھی ہے، اچھے لوگ بھی ہیں، غافل لوگ بھی ہیں، فکر مند لوگ بھی ہیں.
تو وہ بھی کم زیادہ خسارے میں ہیں۔ تو کفار تو ہیں ہی سراسر خسارے میں، مومنین بھی خسارے میں ہو سکتے ہیں۔ اس لیے مومنین کو اللہ تعالیٰ نے ان خساروں سے علیحدہ کیا، لیکن جب ہم اس بڑے خسارے سے الگ ہو گئے تو چھوٹے خساروں میں ہم بھی مبتلا ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، صرف ایمان نہیں لائے، اعمال صالحہ بھی کیا، تو ایمان لائیں گے بڑے خسارے سے بچ جائیں گے۔ سب سے بڑا خسارہ، پوری زندگی کا خسارہ، پوری عمر، پوری اللہ کی دی ہوئی مہلت حیات پوری کی پوری نقصان میں گئی، اس سے بچ گیا جو ایمان لایا۔ ایسا تو نہیں ہوگا کہ اس کی پوری زندگی خسارے میں ہو، نقصان میں ہو، لیکن اس کے بعد ایمان لا کر وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اعمال صالحہ کرے، اعمال صالحہ کرے تو پھر یہ پورے خسارے سے بچے گا۔ نہیں کرے تو بڑا خسارہ تو نہیں ہوا، لیکن پھر بھی خسارے میں ہے، نقصان میں ہے وہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے چار صفتوں والوں کو مستثنا فرمایا، الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اب اگر ہم 100% کامیابی چاہتے ہیں اپنی زندگی کی تجارت میں، اپنی زندگی میں، اپنی عمر، اپنی صحت اور اپنی جوانی، اس سب کی قیمت بھرپور وصول کرنا چاہتے ہیں اور اس اللہ تعالیٰ سے کامل اجر پانا چاہتے ہیں، تو ہمیں ان چار صفتوں کا حامل ہونا چاہیے۔ پہلی بات ایمان، الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے۔ مجموعی طور پر اللہ کا کرم ہے، اس کی توفیق اور فضل سے ہم صاحب ایمان ہیں، اللہ نے ہمیں ایمان کی توفیق دی ہے، ہم ہمیشہ اس کے شکر گزار رہیں اور کبھی اس نعمت کی طرف سے غفلت نہ کریں۔ ہمیشہ نعمتوں کا ہمارے ہاں جب بھی تذکرہ ہے تو ہر حقیر سے حقیر، کمتر سے کمتر نعمت کی حیثیت سے آنکھوں میں ہے، لیکن ایمان کی توفیق یہ نعمت کی حیثیت سے دھیان میں نہیں آتی۔ بار بار ہم اپنی نعمتوں میں اس کو شمار نہیں کرتے۔ نعمتیں ہیں، آنکھ کی نعمت ہے، زبان کی نعمت ہے، اللہ کا شکر ہے بھائی ہم لوگ بہت اچھے، اللہ کا فضل ہے، آنکھ سلامت ہے، کان سلامت ہے، اللہ کا کرم ہے، ہاتھ پیر ٹھیک ہیں، صحت اچھی ہے، بلاؤں سے بچے ہوئے ہیں، وبا آفت کورونا کوئی ہمارے اوپر اثر نہیں ڈال سکا، اللہ کا کرم ہے۔ بے شک یہ بھی سب شکر کرنے کے قابل نعمتیں ہیں، لیکن کیا یہی نعمتیں ہیں اور اس سے بڑی بڑی نعمتیں ہیں؟ اللہ پاک نے ایمان دیا، اللہ پاک نے حب رسول دیا، اللہ پاک نے قرآن کریم کی تو نعمت عطا فرمائی، اللہ رب العزت نماز کی توفیق دے رہا ہے، یہ نعمتیں نعمتوں کے خانے میں ہیں ہی۔ جب بھی ہم نعمتیں سوچیں گے وہی دو چار مادی نعمتیں، روٹی کپڑا مکان اور اس سے جڑائی باتیں، بس یہی نعمتیں ہماری۔ اور یہ نعمت کہ اللہ نے مومن بنایا تو بہت کم بندوں کو یاد آتی ہے اور بہت کم بندے اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہمارے آقا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ نعمت ہم دم، ہر آن، ہر لمحہ یاد رہے۔ نعمت کے تصور میں سب سے پہلے ایمان کا نعمت ہونا ان کی فہرست میں تھا، ان کے سوچنے میں تھا، ان کے ماننے میں اور ان کے بولنے میں تھا۔ نعمتوں کے مذاکرے میں سب سے بڑی یہ نعمت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا اور آپ میں سے بہت سوں کا معمول بھی ہوگا۔ اللہ کی توفیق سے ہے تو اچھی بات ہے، نہیں تو ہونا چاہیے کہ ہم کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین وجعلنا من المسلمین، دونوں طرح لوگوں کو یاد ہوگی، دونوں طرح روایتیں ہمارے سامنے۔ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں کھلایا، ہمیں پلایا، دسترخوان اٹھا تو کھانا پینا ہوا۔ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں کھلایا، ہمیں پلایا
اور ہمیں مسلمان بنایا۔ تو دیکھو کھانے کی نعمت کے ساتھ ایمان کی نعمت نبی کے سامنے موجود ہے، مستحضر ہے، اور آپ یہ اللہ کے سامنے شکر ادا کر رہے، پاک پروردگار بے ایمانوں کو بھی تو کھلا رہا ہے، جانوروں کو بھی تو کھلا رہا ہے، درندوں کو بھی تو کھلا رہا ہے، ہم کتنا تیرا احسان مانیں کہ تو ہمیں ایمان کے ساتھ کھلا رہا ہے۔ اس لیے وجعلنا مسلمین، ہمیں مسلمان بنایا۔ کسی کو یاد آتا ہے کھانے کے وقت کہ بھئی کھانے کی نعمت کے ساتھ ایمان کی نعمت بھی سوچیں، کپڑے کی نعمت کے ساتھ ایمان کی نعمت بھی سوچیں؟ ہم اللہ رب العزت کے نعمتوں کو جب بھی تذکرہ کرتے ہیں، چونکہ اپنی زندگی ساری کی ساری انہی چند مادی نعمتوں کے حاصل کرنے کے لیے کھپا رہے ہیں، یہی اچھا ہو جائے، ہمارا کھانا پینا اچھا ہو جائے، ہمارا اوڑھنا پہننا اچھا ہو جائے، ہمارا سونا جاگنا اچھا ہو جائے، ہمارا گھر اچھا اور اس کے اسباب اچھے ہو جائیں، ہماری سواری اچھی ہو جائے، ہمارا اسٹیٹس اور ہماری حیثیت عرفی بڑھیا ہو جائے، اور بستی میں ہم اچھے لوگ شمار ہونے لگیں، ہماری کرسی، ہماری ڈگری، ہمیں کیا ہے؟ یہ بس یہی چیزیں ہیں جس کے لیے ہم جی رہے ہیں اور جس کے لیے عمر عزیز کو قربان کر رہے ہیں، ایک ایک لمحہ زندگی کا اس پر لگا رہے ہیں، ایک ایک لمحہ اس پہ قربان کر رہے ہیں۔ ہماری یہ دنیا بھلی ہو جائے، ہماری یہ دنیا اچھی ہو جائے، ہمارا دنیا کا معیار اچھا ہو جائے، بس اسی کے لیے۔ تو اب ہمیں جب یہ نعمت ملے گی تو چلو پھر بھی مومن ہونے کی حیثیت سے اتنا تو سوچیں گے کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ نعمت دی، اتنا تو ہم سوچیں گے، اللہ پاک کی دی ہوئی نعمت ہے۔ اس لیے میرے دوستو، دنیا پر ہی محنت کرتے رہو گے، سارا فوکس دنیا میں، اگر سب یہی رہے گا، کب اللہ یاد آئیں گے، کب ایمان کی نعمت، اور کب دین کی نعمت، کب نماز کی نعمت، اور کب ان نعمتوں کو بڑھانے کی فکر، ان نعمتوں کو مضبوط کرنے کی فکر کب ہمارے اندر پیدا ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورت میں ہمیں متوجہ کیا اور بتایا کہ پہلی چیز جو آدمی کو خسارے سے باہر کرتی ہے، نقصان سے نکالتی ہے، پہلی چیز وہ ہے ایمان۔ ایمان یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر اس ایمان کی نعمت کا استحضار ہوگا، یہ نعمت کی فہرست میں سب سے پہلے ایمان ہے، تو اس کی ترقی کی بھی فکر ہوگی، اس کی حفاظت کی بھی فکر۔ آج ہے نا ہمارا 2 کوڑی، اگر اس کا نقصان نماز چھوڑ کے بچایا جا سکتا ہے، ہم نمازیں چھوڑ کے بھی دنیا کما لیتے ہیں، ہم فرض کو ترک کر کے بھی 2 پیسے کما لیتے ہیں۔ کیوں؟ پیسے کی اہمیت پتہ ہے اور اس کا نقصان کا پتہ ہے، اور نماز کی نہ اہمیت کا پتہ ہے نہ اس کے نقصان ہونے کا پتہ ہے۔ اگر نقصان ہوگا، مانتے بھی ہوں گے تو دوسرے درجے میں رکھتے ہوں گے، بھائی نوکری کا نقصان بڑا نقصان ہے، ایمان کا نقصان پھر بھی برداشت کر سکتے، کالج کا نقصان بڑا نقصان ہے، ڈگری کا نقصان بڑا نقصان ہے، کاروبار کا نقصان بڑا نقصان ہے، اور ایمان کا، دین کا، نماز کا، تو بھائی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ان کو بازو رکھو، اسے بعد میں دیکھا جائے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا مومن ایسے سوچ سکتا ہے؟ کبھی ہمارے نبی نے اس انداز سے سوچا، صحابہ کو سکھایا کہ پہلی چیز کون سی ہے؟ پہلی چیز ایمان ہے، اعمال صالحہ ہے، ان کو بچانا ہے۔ ان کو بچانے کے لیے دنیا تو دنیا، پیسہ، تجارت، کاروبار، زراعت اور تعلیم، یہ تو چھوڑو، جان بھی دینی پڑے تو جان کی قیمت پر بھی ایمان ہی کی حفاظت کی جائے۔ سب سے قیمتی تو یہ چیز ہے۔ اب یہ قرآن نے سکھایا تھا، یہ نبی نے سکھایا تھا، پر ہم نے نہیں سکھایا اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو۔ اس لیے وہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ چھوڑو بھائی، یہ چھوڑ سکتے ہیں، سب چیزیں چھوڑ سکتے ہیں۔ آدمی کہ بھائی نفل چھوڑے، چلو چھوڑا نفل، نقصان کر لیا، مگر بڑا نقصان تو نہیں ہوا، لیکن نفل چھوڑو، واجب چھوڑو، فرض چھوڑو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں چھوڑو، ہر چیز چھوڑ دو، تو اب لے دے کے بچا کیا ہے؟ ایمان بچا ہوا ہے۔ وقت برا آئے گا تو خدا نہ کرے وہ ایمان بھی چھوڑو بھائی، دنیا کی تکلیف کو مت چھوڑو، بچاؤ کسی طریقے سے، دنیا کی تکلیف سے بچو بس۔
ایسا ہوگا اس واسطے کہ انسان جیسا سوچتا ہے، جیسا کرتا ہے، آہستہ آہستہ وہی دھیان بن جاتا ہے، وہی اس کا ایمان، اس کا یقین بن جاتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے کہ زمانے کے حالات بھی متقاضی ہیں، ویسے تو ہر حال میں، لیکن اس زمانے کے حالات بھی متقاضی ہیں۔ ایمان کی باتیں کرو، ایمان کی باتیں کرو۔ دنیا 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 بہت کہہ چکے، اب بہت سن چکے۔ حضور علیہ السلام اللہ سے پناہ مانگ رہے ہیں، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اللہ یہ دنیا سب سے بڑی، ہماری سب سے بڑا غم مت بنا دیجیے۔ یہ دنیا جس کا سب سے بڑا غم ہے وہ خسارے میں ہے، وہ نقصان میں۔ لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، یہ دنیا کو سب سے بڑی فکر مت بنائیے۔ آج ہمارا سب سے بڑا غم یہی ہے، سب سے بڑی فکر یہی ہے۔ ایمان ہمارا سب سے بڑا غم نہیں ہے، دین ہمارا سب سے بڑا غم نہیں ہے، ہمیں دین کی سب سے زیادہ فکر نہیں ہے۔ سب سے زیادہ فکر بس یہی دنیا دنیا دنیا۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاة الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون۔ یہ کافروں کا حال تھا، لیکن آج مومنوں کا حال بنا۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ جو ہم سے ملنے کے متمنی نہیں ہیں، ورضوا بالحیاۃ الدنیا، اور دنیا کی زندگی ہی سے راضی ہیں، واطمأنوا بها، اور دنیا کے ملنے ہی سے مطمئن ہیں، والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور جو لوگ ہمارے آیات سے، ہمارے احکام سے، ہماری قرآن سے، ہمارے نبی کی دعوت سے غافل ہیں، اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، ان لوگوں کا ان کی کمائی کے بدلے میں ٹھکانہ جہنم ہے۔ جہنم ٹھکانہ ہے۔ دنیا سے مطمئن ہو گئے، دنیا ملی تو خوش، دنیا چھنی تو غمگین، پریشان، متفکر، بے چین۔ کسی کو رات میں نیند اس وجہ سے نہیں آ رہی ہے کہ ایمان کا نقصان ہو رہا ہے، نہیں، سب کو رات کی بے چینی اگر نیند نہیں آ رہی دنیا کے کسی غم کی وجہ سے، دنیا کا غم بے چین کر رہا ہے، دنیا کے غم سے نیند اڑ گئی، دنیا کے غم سے راحت ختم ہو گئی، دنیا دنیا دنیا۔ میرے عزیزو دوستو، دنیا کی فکر مذموم نہیں ہے، دنیا کی فکر کا بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے، لیکن آخرت کی فکروں کے بعد، آخرت کی فکروں کے بعد، یا زیادہ سے زیادہ آپ کہیے کہ آخرت کی فکروں کے ساتھ، لیکن آخرت کو پسے پشت ڈال کر دنیا کی ہمیں اجازت نہیں دی گئی۔ کہیں نہیں قرآن حدیث میں ہے کہ دین ایمان کی فکر مت کرو، دنیا کی کرتے رہو، کہیں بھی نہیں۔ اب ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ اگر کوئی ہمارا بچہ، ہمارا چھوٹا بڑا کوئی بھی عورت مرد ذرا نمازوں کا اہتمام کرنے لگے، 5 وقت نماز ٹائم پہ پڑھ کے دے، وقت ہوتے ہی نماز پڑھے، کوئی خاتون گھر میں اہتمام کرے، بہو بیٹی ٹائم ہوتے ہی نماز پڑھنے لگے، اب پوری نماز سنن قبلیہ اور سنن بعدیہ کے بعد پڑھے، پہلے کی سنت بعد کی سب ملا کے زیادہ سے زیادہ ظہر میں 10 رکعتیں ہیں، اور اس طرح اگر نماز کوئی پڑھے اور اس کی پابندی کرنے لگے تو اس کو گھر میں 10 لوگ کہیں گے کہ ارے بھائی آخرت کی فکر ٹھیک ہے، دنیا کی بھی فکر کرنے کا ہے، دنیا کی بھی فکر کرنے کا ہے، دنیا کا بھی خیال رکھنے کا ہے، دنیا کا بھی خیال رکھنے کا ہے، ارے کیا ایسا اس نے کمال کر دیا، صرف نمازیں پابندی سے پڑھ رہے۔ کوئی لڑکا ہو وقت پہ مسجد چلا جائے اور اذان ہوتے ہی مسجد جا کر نماز پڑھ لے پابندی سے، پھر پڑھ بھی رہا ہو، کوشش بھی کر رہا ہو، اس کے باوجود ہر کوئی بولے گا ارے بھائی آخرت کی بھی فکر، دنیا کی بھی فکر کرنا ہے، دنیا کی بھی فکر کرنا ہے، دنیا کے لیے بھی سوچنا ہے، دنیا کے لیے بھی کرنا ہے، سب بولیں گے، 10 طرف 4 طرف سے لوگ اس کو بولتے چلے جائیں گے۔ لیکن اگر کوئی آدمی ہے بالکل ایمان کی دین کی فکر نہیں کر رہا ہے، دن رات دنیا کے پیچھے لگایا ہوا ہے، اس کو کوئی بولنے والا نہیں ہے کہ آخرت کی بھی فکر کرنا ہے، اس کو کوئی بولنے والا نہیں۔ یہ کیا ماحول ہم نے بنایا؟ یہ ہمارا بنایا ہوا ماحول ہے۔
اس ماحول میں تھوڑی سی 5% دین کی فکر آ جائے، ہر کوئی خیر خواہ نصیحت کرنے کو آ جائے گا، لیکن یہ 100% آخرت کو بھلا دے تو کوئی اس کو یاد دلانے والا نہیں ملے گا، کوئی اس کی ہمدردی کرنے والا نہیں ملے گا۔ یہ ایسا ہم نے ماحول بنایا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماحول بنایا تھا۔ اس ماحول میں دنیا کی پریشانیوں کو اہمیت نہیں تھی۔ ضرور وہ لوگ روزی روٹی کے لیے فکر کرتے تھے، کسب حلال کرتے تھے، اکل حلال کا اہتمام کرتے تھے، حلال کماتے اور حلال کھاتے تھے، بال بچوں کی ضرورت پوری کرتے تھے، لیکن ان کی سب سے بڑی فکر تھی نماز، سب سے بڑی فکر تھی دین، سب سے بڑی فکر تھی اللہ کی رضا اور ایمان کا تحفظ۔ یہ ان کی سب سے بڑی فکر تھی، اور اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے پناہ مانگی اور اللہ سے عرض کیا، لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، اے اللہ تیری تقدیر سے مصیبتیں بھی آئیں گی دنیا میں، لیکن تجھ سے التجا ہے، دعائی ہے کہ وہ مصیبت دین میں مت لائیے ہماری۔ دنیا میں آ جائے تو بلا سے چلی جائے گی، آ جائے دنیا میں، لیکن دین میں مت آنے دیجیے، ہمارے لیے دین میں آزمائش مت لائیے، ہم دین کے آزمائش کے قابل نہیں، اس لیے اللہ سے کہہ رہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ سکھایا تھا کہ ایمان کو سب سے ترجیح دو، نمبر 1 پر رکھو، یہ بڑی نعمت ہے، اسی بڑی نعمت کی فکر کرو، اس بڑی نعمت سے زیادہ کسی چیز کی تمہیں فکر نہ ہو، حفاظت کی بھی فکر ہو، ترقی کی بھی فکر ہو۔ اس کے بعد اپنی دنیا کے لیے بھی کرو، عزت کے ساتھ جینے کے واسطے، عزت کی روزی روٹی کے واسطے، حلال روزی روٹی کے واسطے، اور دنیا میں جو بھی لمحات زندگی ہیں وہ ذرا سکھ سکون سے گزر جائیں، اس کے واسطے کرو، اس کے واسطے اس کی بھی حمایت کی گئی، ہمت افزائی کی گئی، تعلیم و تلقین تک کی گئی، لیکن اسے چھوڑ کے نہیں، اسے چھوڑ کے تو یہ سراسر عذاب الہی، ایمان کی فکریں چھوڑ کر، دین کی فکریں چھوڑ کر دنیا کی فکر عذاب الہی ہے، اللہ نے خود دور کیا ہے اور اللہ رب العزت نے خود محروم کر دیا، ڈرنے کا مقام ہے۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ ہم اپنے دین ایمان کے بارے میں سوچ نہیں رہے ہیں؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے نیند میں سے اٹھنے سے لے کے رات کو سونے تک اسی دنیا کے غموں میں زندگی گزر رہی؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا بات ہے؟ کیا اللہ پاک نے ہمیں چھوڑ دیا ہے؟ کیا اللہ پاک نے ہمیں ہمارے حالات کے حوالے کر دیا ہے؟ ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اس پر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ میرے دوستو عزیزو، ہمارا وقت بہت غفلت میں گزر رہا ہے، اللہ نے اسی لیے وقت کی قسم کھائی، عہد، زمانہ، عمر، والعصر، اس کے بعد یہ خبر دی ان الانسان لفی خسر، یہی وقت کی قدر نہ کر کے نقصان میں ہے انسان، خسارے میں ہے انسان۔ وقت کی قدر کرتا اور اسے پتا ہوتا کہ 4 دن کی زندگی بنانا ہے، یہی ایک کام نہیں ہے، بلکہ اصل کام تو ہمیشہ کی زندگی بنانا ہے، جو موت کے بعد ہے، موت سے پہلے نہیں۔ موت سے پہلے 4 دن کی زندگی، موت کے بعد ہمیشہ کی زندگی ہے، اسے بنانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور یہ تو ایک وقتی معاملہ ہے، اس کی اجازت ہمیں دی گئی، اس میں لگو، ورنہ اللہ نے ہماری ضرورتوں کی ذمہ داری خود لے رکھی، اللہ نے ہماری ضرورتوں کی ذمہ داری خود لے رکھی ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کوئی زمین پر ایسا چوپایا، رینگنے والا، کیڑا مکوڑا، بڑے سے بڑا جانور، کوئی گینڈا، اونٹ، ہاتھی، کتنا کھانے والا، ہم کیا کھاتے ہیں، ہم سے کئی زیادہ وہ کھاتے ہیں، کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے زمین پر زندہ جس کو روزی کی حاجت ہو، اور اللہ فرما رہے ہیں ہم نے روزی کی ذمہ داری نہ، ہم نے لے رکھی ہے، ہم دیں گے سب کو روزی، اور دے رہے ہیں اللہ پاک، جب سے مخلوق پیدا کیے ہیں تب سے دے رہے ہیں، آج تک دے رہے ہیں، اور قیامت تک اپنے وعدے پر اللہ قائم ہے۔ الا علی اللہ رزقها، اس کی روزی اللہ کے ذمے ہے، اللہ خود فرما رہا، وہ اس کی ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو اسباب کے درجے میں تھوڑی بہت اسباب اختیار کر کے ان سببوں کو وسیلہ بنا لو، ذریعہ بنا لو اس کی، اس روزی کا جو اس نے مقدر کر دیا ماں کے پیٹ میں رہنے کے وقت۔ ہم جب ماں کے پیٹ میں بن چکے
تو ہماری روزی مقرر کر دی گئی، اس سے ایک قطرہ، ایک دانہ ہم اضافہ نہیں کھا سکتے، کم بھی نہیں کھا سکتے۔ یہ اللہ کا طے کیا ہوا نظام ہے، دے گا اسباب کے ذریعے دے گا۔ اس لیے تم لوگ ذرا اسباب میں بھی ہاتھ پیر مالو، اس کی اجازت دی گئی ہے۔ تھوڑا سا اسباب میں ہاتھ پیر ہلاؤ، مل جائے گا، کیونکہ طے شدہ ہے، ملنا ہی ہے، مل کے رہے گا، اور اتنا ہی ملے گا جتنا کہ ہم نے طے کر دیا ہے۔ من کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، جو صرف دنیا کی فکر کرے گا، کچھ دنیا دے دیں گے جو مقدر ہم نے کر دیا ہے۔ وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اور اس کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں، آخرت میں کچھ بھی نہیں۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، اور اگر کوئی آخرت کی فکروں میں اس کی کھیتی میں لگا ہوا ہے، ہم اس کی کھیتی بڑھا دیں، اور دنیا سے محروم نہیں کریں گے، جتنی دنیا دینا طے کیا ہے دے کے رہے، زبردستی دیں گے، کافر کو دیں گے، مشرک کو دیں گے، خدا بن کے بیٹھے ہوئے باغی کو بھی دیں گے۔ فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلی، خدا بھوکا مارنا چاہے تو مار سکتا تھا، لیکن اس کو بھی اس کی روزی دے رہا تھا۔ قارون کہتا تھا کہ جو کچھ میرے پاس ہے انما اوتیتہ علی علم عندی، اس کو بھی اللہ بھوکا مار سکتا تھا، سب چھین لے سکتا تھا، لیکن اللہ رب العزت اس کو بھی روزی دیتا تھا۔ اللہ تعالی حامان کو، شداد کو، نمرود کو، ابو جہل کو، ابو لہب کو، دنیا کے ہر ظالم کو روزی برابر دے رہا ہے، اس لیے کہ روزی دینا اس کی ذمہ داری ہے، وہ روزی دیتا رہے گا سب کو۔ لیکن ہدایت طلبگاروں کو ملتی ہے، دین محنت کرنے والوں کو ملتا ہے۔ اس لیے اہل اللہ فرماتے تھے دنیا بقدر مقدر اور دین بقدر مشقت، یعنی دنیا کے لیے کتنا بھی کرو اس سے زیادہ نہیں ملے گا جو اللہ نے لکھ دیا ہے، اور دین جو ہے مقدر پہ بیٹھنے کا نہیں ہے، دین کے لیے کوشش کرنے کا حکم ہے، دین کے لیے محنت کرنا ہے۔ جتنی کوشش کریں گے ایمان بڑھے گا، جتنا ایمان بڑھائیں گے بڑھے گا، جتنا ایمان بڑھائیں گے بڑھے گا۔ ہمارے اختیار میں اللہ نے دیا ہے، ہمارے اختیار میں اللہ نے دیا ہے، جتنا بڑھاؤ گے بڑھے گا، اعمال جتنے کرو گے خدا کا تقرب بڑھے گا۔ بندہ فرائض سے زیادہ کسی چیز کے ذریعے میرا مقرب نہیں بنتا، اور نوافل کے ذریعے مقدر بنتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کو چاہنے لگتا ہوں۔ یہ اعمال ہمیں کرنے ہیں، ہم کرتے جائیں گے تقرب ملتا جائے گا، ہم کرتے جائیں گے دین کا گراف بڑھتا جائے گا، ہم کرتے جائیں گے ایمان و یقین میں اضافہ ہوتا جائے گا، نہیں کریں گے گھٹتا جائے گا، گھٹتا جائے گا۔ یہ اللہ نے ہمارے ہاتھ میں رکھا ہے، اور روزی اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارے آسمانوں میں تمہاری روزی ہے، اور جو وعدے ہیں سب وہی ہیں، وہیں سے ملتے ہیں، وہیں سے ملتے ہیں۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، زمین پہ تم کو ہم نے بسایا ہے، اور ہم نے تمہاری روزیاں بھی اس میں رکھ دی ہیں۔ یہ تو سب اللہ کر چکا ہے، لیکن ایمان، یقین، دین، اس کی فکریں ہم کو کرنی ہیں، اور ہمیں مکلف بنایا گیا ہے۔ تم کو کرنی پڑے گی ایمان کی حفاظت، تم کو کرنی پڑے گی ایمان کی ترقی کے ذرائع اختیار کرنا، تمہیں کرنا پڑے گا دین کی فکریں، تمہیں کرنا پڑے گا حالات و حوادث سے اپنے نسلوں کی ایمان کی حفاظت تم کو کرنا پڑے گا۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، بہت بڑی دولت ایمان ہے، بہت بڑی دولت ہے ایمان، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں، یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ اس دولت کے لیے ہر چیز قربان کی جا سکتی ہے، ہر چیز اس کے سامنے حقیر ہے، بے وقت ہے، سب کچھ لٹایا جا سکتا ہے ایمان کی حفاظت کے واسطے اور ایمان کے بچانے کے واسطے۔ اس کی فکر ہمیں کرنا ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الا الذین آمنوا، ہم اگر جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اعمال صالحہ کیا، اعمال صالحہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانی، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، قرآن کریم کی تلاوت اور اس کا سمجھنا، اللہ کا ذکر، دین کی دعوت، خیر خواہی کرنا، النصح لاخی المسلم،
ہر مسلمان بھائی کی خیر خواہی کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، غریبوں، فقیروں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کو ان کے لیے ہم ایک سہارا بننا اور ان کے لیے ہم کچھ کوششیں کرنا، خدمت خلق کرنا، مخلوق کی مدد کرنا، دین کے کام اور کام کرنے والوں کی مدد کرنا، یہ سب ہمارے اعمال صالحہ ہیں۔ اعمال صالحہ، بہت اعمال صالحہ ہیں۔ اگر آپ دیکھیں احادیث شریفہ میں نیکیوں کے اعمال کی ایک لمبی فہرست ہے، برے اعمال کی ایک لمبی فہرست ہے۔ وہ جو برے ہیں وہ نہیں کرنا ہے، اور وہ جو اچھے اعمال ہیں وہ کرنا ہے۔ اس لیے العاملو وعاملوا الصالحات فرمایا، اچھے کام کرنا ہے، برے کام نہیں کرتا مومن، اور اگر ہو جائے تو توبہ کر کے اس کو مٹاتا ہے، مگر اچھے کام کرتا ہے اور اچھے کام کا ذخیرہ کرتا ہے اور اسے جمع کرتا ہے۔ یہ اعمال صالحہ کی ہمیں فکر ہے۔ کوئی بہت سے بہت ماشاءاللہ نماز پڑھ لیتا ہے تو سمجھتا ہے کہ میں بہت دیندار ہوں، اور دنیا بھی کہتی ہے کہ صاحب یہ بہت دیندار آدمی ہے، بہت دیندار آدمی ہے، مسجد میں ہر وقت نظر آتے ہیں مسجد میں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بے شک آپ نے فرمایا ہے کہ جس کو دیکھو کہ وہ نماز کے لیے جاتا ہے، ہر اذان پر مسجد کے لیے نکلتا ہے اور مسجد کی طرف جاتا ہے، تو گواہی دو اس کے مومن ہونے کی، تو بے شک وہ ایمان والا ہے، لیکن ایمان والا مالدار بھی ہو سکتا، غریب بھی ہو سکتا، یعنی ہے تو ایمان والا، پر اس کے پاس اعمال زیادہ ہیں یا کم ہیں؟ کم اعمال والا بھی ہو سکتا ہے، بہت اعمال والا بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس کے ایماندار ہونے کی گواہی تو دی جائے گی، اس کے اعمال تو اپنے کمانے پر ہے، جتنا کماؤ۔ وعاملوا الصالحات، اعمال صالحہ کرو۔ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، بعد از خدا بزرگ ہیں، اللہ کے بعد ان سے بڑا کوئی نہیں، اللہ کے محبوب ہیں، مغفرت کا اعلان قرآن میں اتار دیا گیا ہے، اللہ کے مقرب ہیں، سب سے بڑا درجہ جنت کا ان کا، محشر میں سب سے بڑا مقام ان کا، دنیا میں سب سے بڑا مقام ان کا، قیامت کے دن سب سے بڑا مقام ان کا، جنت میں سب سے بڑا مقام ان کا، سب، اور اللہ کے نزدیک بھی سب سے بڑا مقام ان کا۔ لیکن اس کے باوجود صحابہ کہتے ہیں کوئی نیکی سامنے آ جائے تو ہم سے پہلے نبی آگے بڑھ کے اس نیکی کو کما لیتے تھے۔ ان کو کیا اتنی ضرورت تھی نیکیوں کی، اور ہمیں کیوں نہیں ضرورت ہے؟ ہمیں کیوں نہیں ہے وہ نیکی ہم کما لیں؟ حضور علیہ السلام یہاں تک کہ کسی مسلمان کو سلام میں پہل کرنے کی نیکی بھی وہی کما لیتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں سلام میں سبقت حضور علیہ السلام کی سنت اور نیکی ہے، لیکن ہم لوگ سوچتے تھے اب ذرا قریب ہو جائیں، ذرا قریب ہو جائیں تو ہم سلام میں پہل کر لیں گے، لیکن کہتے ہم اکثر ناکام ہو جاتے، آپ ہی پہل کر کے السلام علیکم آپ ہی کہہ دیتے تھے۔ کیوں؟ وہ نیکی تھی، اور نیکی نبی چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ تو کیا بات ہے بھائی، نیکیوں کی نبی کو ضرورت ہے، معمولی سے معمولی نیکی کے بھی وہ محتاج ہیں، اور ہم لوگ بے نیاز ہیں، ہمیں نیکیوں کی کوئی ضرورت نہیں کہ ہم نیکی کمائیں، نیکی کمائیں۔ سینکڑوں ہزاروں مواقع نیکی کے صرف سستی، غفلت، کاہلی سے ہم چھوڑ دیتے، حالانکہ کما لے سکتے تھے، کوئی نقصان بھی نہیں تھا ہمارا، پر نیکی کوئی چیز ہے کیا ہماری نظر میں؟ نیکی کوئی وقت اہمیت رکھتی ہے کیا؟ اگر رکھتی ہوتی تو ہاں 2 کوڑی کما سکتے تو چھوڑیں گے نہیں، ضرور کما لیں گے۔ 2 روپے بچتے ہیں تو بچائیں گے، چھوڑیں گے نہیں، ضرور کما لیں گے۔ لیکن نیکی نہیں سمجھ میں آئی کہ نیکی کمانے کی چیز ہے، نیکی کمانے کی چیز ہے۔ اسے دولت سمجھتے تو کماتے، اسے دولت ہی نہیں مانتے تو کمائیں گے کیوں؟ نبی کو پتا تھا کہ یہ بڑی دولت ہے جو وہاں چلتی ہے جہاں کوئی دولت نہیں کام آتی۔ یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، جہاں نہ شفاعت کام آتی، جہاں نہ دوستیاں کام آتی، جہاں نہ پیسہ کام آتا، نہ جہاں اپنی آل اولاد کام آتی۔ جو اتنا خطرناک دن جو بچوں کو بوڑھا بنا دے، ایسا خطرناک دن، اس دن میں نیکی کام آتی ہے، اس دن نیکی کام آتی ہے۔ نبی کو پتا تھا، صحابہ کو پتا تھا، اولیاء کو پتا تھا، علماء، فقہاء، محدثین کو پتا تھا، تبھی وہ لمحے لمحے میں نیکی کماتے تھے، ہر لمحے کی نیکی کماتے تھے، ہر لمحے کو قیمتی بناتے تھے۔ بھائی نیکی کما لو، نیکی کما لو، نیکی کما لو۔ لیکن ہم لوگوں کو نہیں پتا ہے نا، ہم لوگوں کو نہیں پتا ہے تو ہم لوگ بہت بیکار ٹائم خراب کرتے، پر نیکی نہیں کماتے۔
تو میرے عزیزو، ایک تو ایمان ہے، اللہ کا کرم ہے، شکر ادا کرنا چاہیے۔ دوسرے، اس ایمان پر قناعت نہیں کرنا ہے۔ ایمان کی سطحیں گراف ہے اس کا، اور بلند ہوگا اور مضبوط ہوگا اور مضبوط ہوگا اور مضبوط ہوگا، وہ سب بھی بنانا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ مطلب ہوا اس کا کہ اے موجود ایمان والو، مطلوب ایمان تک اپنے کو بلند کرو۔ جو ایمان موجود ہے، اس موجود ایمان کو مطلوب ایمان تک بلند کرو۔ اب بعض بزرگوں نے مثال دی ہے کہ اگر آپ کو موٹر سائیکل خریدنی ہو اور آپ سائیکل کی قیمت لے کے جائیں اور دکاندار سے کہیں کہ مجھے موٹر سائیکل چاہیے، تو وہ کہے گا کہ بھائی پیسے لاؤ، تو آپ نکال کے رکھ دیں گے 4,000 روپے 5,000 روپے۔ وہ بولے گا اس میں کیا آئے گا؟ کہا موٹر سائیکل۔ کہا پیسے چاہیے بھائی، اس کے لیے مال چاہیے، آپ کے لیے پیسہ نہیں ہے کیا؟ یہ بھی تو پیسہ ہے۔ وہ بولے گا یہ پیسہ ہے بے شک، مگر اس میں سائیکل آئے گی، موٹر سائیکل نہیں آئے گی۔ ایمان کی ایک سطح ہے، اس کو اونچی کرنا ہے اور اونچی کرنا ہے اور اونچی کرنا ہے۔ بے شک ہم مومن ہیں، لیکن اس ایمان کو بڑھانا بھی ایک کام ہے، اور وہ بڑھتا ہے اعمال صالحہ کے ذریعے سے، گناہوں سے بچنے کے ذریعے سے، منافقوں کی حرکتیں چھوڑنے کی وجہ سے ایمان بڑھتا ہے، ترقی کرتا ہے، مضبوط ہوتا ہے۔ پھر ہمارا ایمان جتنا قیمتی ہوگا، ہماری جنت اتنی قیمتی ہوگی، ہماری آخرت کی نعمتیں اتنی قیمتی ہوں گی جتنا ہمارا ایمان قیمتی ہوگا۔ تو یہ پونجی بڑھانی ہے، اور اس پونجی کو بڑھانے کے لیے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اچھے کام کرنے ہیں، نیک کام کرنے ہیں۔ جتنے نیک کام کرنا اور جتنے برے کام ہیں چھوڑ دینا ہے، نیک زندگی گزارنی ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنا، تاکید کرنا، نصیحت کرنا، یاد دہانی کرانا ایک دوسرے کو۔ ہر ایک کو، کوئی آدمی ناحق کام کر رہا ہو اسے سمجھاؤ، حق پہ لاؤ، ہر ناحق کو حق پہ لاؤ، ہر ظالم کو عدل پہ لاؤ، ہر گناہگار کو نیکی پہ لاؤ، ہر برے آدمی کو اچھا بناؤ۔ اپنے گھر والے، باہر، دوست، احباب، ہر جگہ جہاں بھی ہماری چلتی ہو، جہاں تک ہماری چلتی ہو، وہاں پر ایک دوسرے کو نیک پہ، ایک دوسرے کو حق دکھاؤ، حق جتاؤ، حق پہ لاؤ۔ اور وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو مضبوطی اور جمع رہنے کی تلقین کرو، اور جمانا ہے۔ صبر کے معنی اپنے کو حق پہ جمانا، مضبوط قائم رکھنا۔ صبر کا جب لفظ آتا ہے تو ہمارے عرف میں فوراً مصیبت آتی دھیان میں، کہ صاحب صبر کے معنی مصیبت برداشت کرنا، اس کو ہم صبر سمجھتے ہیں۔ صبر کے معنی مصیبت برداشت کرنا ہی نہیں ہے۔ صبر عربی کا لفظ ہے اور قرآن کی اصطلاح ہے، حدیث کی اصطلاح ہے، اور صبر کی حقیقت ہے حق پہ جمے رہنا، حق پہ جمے۔ اسی میں مصیبت پہ صبر کرنا بھی آتا ہے، اسی میں آتا ہے، لیکن اصل معنی ہے حق پر جمے رہنا۔ اس لیے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اس لیے کہ اگر آدمی جمے رہنے کی فکر نہیں کرے گا تو پھسل سکتا ہے، گڑھے میں گر سکتا۔ اب ہے حق پر، لیکن کل رہے گا نہیں معلوم، اس لیے جمنا بھی ضروری ہے۔ 2 دن کے بعد، مہینہ 2 مہینے کے بعد حالات بدل سکتے ہیں، نفس و شیطان کے نرغے میں آ سکتا ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو پوری زندگی حق پہ قائم رہنے کے باوجود ایک بالش رہ گئی تھی اس کی اور جنت میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقدیر غالب آئی اور وہ جہنم والا کام کیا، کفر کیا، کفر پہ مر گیا۔ تو پھر جم کے رہنا کتنا ضروری ہے، صبر کتنی ضروری چیز ہے۔ جمے رہنا، استحضار، نعمت کی قدر، اس کے زائل اور ضائع ہو جانے کا احساس، اور اس کی فکر، اور اسے محفوظ رکھنے کے اسباب اور اس کی تدابیر اختیار کرنا، کوشش میں لگے رہنا۔ اللہ اکبر، کہیں میرا ایمان غارت نہ ہو جائے، کبھی ایمان کو نقصان نہ پہنچ جائے، کہیں شیطان میرے اوپر غالب نہ آ جائے، کہیں نفس مجھے دھوکہ نہ دے دے، اس لیے برابر جمے رہنا، یہ صبر ہے، یہ صبر ہے، برابر فکر میں رہنا، تاں آ کے وہ آخری سانس آ جائے اور وہ سانس اللہ کی مرضی کے مطابق اکھڑ جائے، وہاں تک جما کے رکھنا، یہ صبر ہے۔ اس صبر کی ہر انسان محتاج ہے،
عام آدمی محتاج ہے، بڑے بڑے علماء محتاج ہیں، بڑے بڑے مشائخ محتاج ہیں، بڑے بڑے اللہ والے اور مجاہدین محتاج ہیں، سب محتاج ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آدمی جہاد میں گیا اور جب اس کی تعریف صحابہ نے کی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کی روح تو جہنم کے فرشتے لے گئے۔ کیوں لے گئے سمجھ میں نہیں آیا لوگ۔ حضور علیہ السلام نے جب ان کو بتایا کہ یہ شخص آخری وقت میں جب اس کو زخم آ گئے تھے، برداشت نہیں کر سکا، صبر نہیں کر سکا، اس نے اپنا نیزہ ہی اپنے پیٹ میں گھسا کر کے اپنے کو زمین پہ ڈال لیا اور خودکشی کر کے مر گیا، خودکشی کر کے۔ ظاہر اتنی بری موت آدمی مر رہا ہے، کہاں ہے؟ نبی کے ساتھ ہے، میدان جہاد میں ہے، اور وہاں بھی یہ آدمی کو خطرہ پیش آ سکتا ہے، تو پھر کہاں ہے آدمی جو یہ سمجھے کہ میں دیندار اور میں عالم دین اور میں فلاں اور میں فلاں اور میں فلاں، یہ فلاں تو سوچنے کا کیا ہے؟ نبی کے ساتھ جہاد میں موجود ہے، نبی کمان کر رہے ہیں اور ان کے ماتحت جہاد کر رہا ہے، وہاں بھی اگر آدمی پھسل سکتا ہے، لغزش میں پڑ سکتا ہے، تو کس کے لیے امان ہے اور کس کے لیے پناہ ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ ڈرتے رہنے کا مقام ہے، اللہ سے دعا مانگتے رہنا، خوف زدہ رہنا، کوشش کرتے رہنا، مایوس نہیں ہونا، پر فکریں برابر جاری رکھنا، احتیاط کرنا، ایمان کہیں نقصان میں نہ پڑ جائے، کہیں ہمارا پیر پھسل نہ جائے، کہیں ہمارا صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے، اس پر برابر فکر مند رہنا۔ وہی رہ سکے گا جس کی نظر میں ایمان قیمتی چیز ہے، وہی رہ سکے گا۔ اور جس کو ایمان ہی کی قیمت نہیں معلوم، کیا کرے گا؟ بس وہ دنیا کے پیچھے کھپا مر گیا، ایمان بچا نہیں بچا اسے کیا پرواہ ہے، دین محفوظ رہا نہیں رہا اسے کیا پرواہ ہے، بس زندگی گزارا اور مر گیا۔ اللہ پاک بچائے، ہماری حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو اپنے گھر والوں کی اور اپنے بچوں کی ایمان کی حفاظت کے لیے ایمان کا چرچا کرنے، ایمان کے بول بولنے، ایمان کے تذکرے، اس کی قیمت، اس کی اہمیت، اس کی قدر بچوں کے سامنے ذکر کرنے اور اس کو سمجھاتے رہنے، بتاتے رہنے اور اس کو بچانے کی اسباب اور تدابیر سکھاتے رہنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اس دور میں یہ واحد ذریعہ ہے ہمارے ایمان کی حفاظت کا۔ اگر یہ نہیں کریں گے تو بڑے خطرے ہمارے سامنے ہیں، ان خطروں سے اللہ پاک اپنے کرم سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔